تو عزیزان من، اب مجلس کے اگلے حصے کا آغاز ہوتا ہے. یعنی میری مراد ہے کہ ہم مجلس کو دو اہم حصوں میں تقسیم کریں گے. اگلے حصے میں میں جو کچھ گزارش کرنا چاہتا ہوں اس کا موضوع ہوگا کہ مومن کے باطن میں نوری محبت کا طلوع ہو جانا. مومن کے باطن میں نوری محبت کا طلوع ہو جانا. آپ اندازہ کریں کہ کتنا عمدہ اور کس قدر عالیشان موضوع ہے مومن کے باطن میں نوری محبت کے سورج کا طلوع ہو جانا. سب سے پہلے اس موضوع کے لفظی معنی میں جائیں تو آپ کو خوشی محسوس ہوگی. اس میں ایک ایسا عالیشان تصور ہے جس سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ مومن کے باطن میں نور کے سورج کا طلوع ہو جانا کس طرح صحیح ہے. جس طرح اس مادی دنیا میں جب سورج کے نکل جانے، اس کے طلوع ہو جانے کا وقت قریب آتا ہے تو اس مادی دنیا کی تاریکیاں دور ہو جانے لگتی ہیں اور رفتہ رفتہ سورج طلوع ہو جاتا ہے. تو اس وقت دنیا کے اندر سوائے چند سایوں کے تاریکی کا نام و نشان مٹ جاتا ہے. اسی طرح یہ بات سچ ہے کہ مومن کے دل میں بھی نور ایمان کا ایک سورج، نور محبت کا ایک آفتاب طلوع ہو جاتا ہے. اور ایسے سورج کے طلوع ہو جانے کے لیے کیا کیا شرطیں ہیں یا مومن کی کیا کیا تیاریاں ہونی چاہیے، کیونکہ اس مادی کائنات کا سورج خود از خود طلوع ہو جاتا ہے جب اس کے طلوع ہو جانے کا وقت آ جاتا ہے. لیکن مومن کے دل کی دنیا میں نور محبت کا سورج خود از خود طلوع نہیں ہوتا جب تک کہ مومن خود کو اس کے لیے قابل نہ بنا لے. اسی لیے میں نے اس موضوع کو چھیڑا ہے تاکہ حقیقی مومنین اس کی تیاری کو خوب سمجھیں اور خود کو اس قابل بنائیں کہ ان کے باطن میں نور کا سورج وقتاً فوقتاً طلوع ہو جائے. تو اس سلسلے میں یہ گزارش ہے کہ مومن جب یہ کوشش کرتا ہے کہ اپنے دل کے اندر ایک ایسی عاجزی کی کیفیت مسلط کرے، اپنے باطن میں ایسی حقیقی محبت پیدا کرے کہ وہ ایمان کی محبت ہے، وہ نور کی محبت ہے، دین کی محبت ہے، اور اس میں دیدار کا تصور ہے، امام کی ملاقات کا تصور ہے. جب ایسی محبت مومن اپنے آپ میں پیدا کرتا ہے تو اس وقت اس نور کے سورج کے طلوع ہو جانے کی امکانیت پیدا ہو جاتی ہے. جب مومن یقین رکھتا ہے، جب مومن بھروسہ کرتا ہے کہ امام کی یہ شان ہے کہ وہ اپنے عزیزوں کو چاہتا ہے، وہ ہر وقت اپنے روحانی فرزندوں پر امید سے توقع سے زیادہ مہربان ہے، وہ رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ ہماری عاجزانہ دعاؤں کو سنتا ہے، ہماری گزارشات کو قبول فرماتا ہے، وہ ان مومنین کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے جو یقین سے، صداقت سے اور اخلاص سے دعا گزارتے ہیں اور خود کو بہت ہی عاجز قرار دیتے ہیں. وہ منزل فنا سے خود کو قریب تر کر دیتے ہیں.
منزلی پناہ سے میری مراد کہ بندہ مومن خود کو کچھ نہ سمجھے، بہت ہی محتاج، بہت ہی عاجز اور بہت ہی بے بس قرار دے، تب خداوندی رحمت جوش میں آتی ہے۔ یہ ایک قسم کی فنا ہے۔ اس سے پیشتر بھی فنا کے سلسلے میں کافی وضاحتیں ہو چکی ہیں، تو فنا کوئی ایک قسم کی نہیں ہے، فنا بہت قسم کی ہے۔ جب مومن خود کو بہت ہی عاجز قرار دیتا ہے اور اپنی عبادتوں پر فخر نہیں کرتا ہے، وہ ہر عبادت میں ہر خدمت میں کمی محسوس کرتا ہے، تو اس وقت رحمت خداوندی قریب تر آتی ہے اور بندہ عاجز کو گھیر لیتی ہے۔ اس لیے مومنین بایقین سب سے پہلے اپنی دل کے اندر عجز و انکساری کا ایک ایسا انقلاب پیدا کریں کہ جس کی زد میں آ کر مومن کی انا کچھ وقت کے لیے فنا ہو جائے۔ فنا مستقل بھی ہے، عارضی بھی ہے۔ جس طرح کی کوئلے کے ایک ٹکڑے کو جب انگاروں کے درمیان رکھا جاتا ہے تو اس وقت وہ کوئلہ فنا ہو جاتا ہے، اور اس کا فنا ہو جانا یہ کہ اس کی سیاہی تاریکی مٹ جاتی ہے اور وہ آگ کی بدولت نور بن جاتا ہے۔ دنیا کی آگ میں یہ تاثیر ہے کہ ایک کوئلے کو اپنا کر اس کی سیاہی کو، اس کی تاریکی کو دور کر کے اس کو اپنی ہم صفت بنا لیتی ہے۔ تو کیا امام کی سچی محبت اس مادی آگ سے کچھ کم ہے کہ وہ کچھ بھی نہ کر سکے؟ ایسی بات نہیں ہے۔ یقین ہونا چاہیے کہ مومن بہت جلد اپنے آپ کو تبدیل کر سکتا ہے، اور وہ اس کے لیے محتاج بھی ہے۔ دیکھیے کہ عبادت کامیاب سے کامیاب بھی ہے اور ناکام سے ناکام بھی ہے۔ کامیاب ترین عبادت تو وہی ہے جس میں کہ بندہ مومن اپنی انا کو فنا کر سکے۔ ہم تو فنا کے قائل ہیں، ہم تو فنا کو چاہتے ہیں، کیونکہ ہمارے امام نے فنا کا تصور اچھی طرح سے سمجھا دیا ہے۔ ہمارے امام عالی مقام حضرت مولانا سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ نے اپنی کتاب عابدیتی میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ انہوں نے انسانی زندگی کا تجزیہ کیا، یعنی عملی طور پر انہوں نے ایک عالی قدر انسان کی زندگی گزاری اور زندگی گزارتے ہوئے یہ دیکھا کہ کامیابی کا راستہ کون سا ہے۔ ان کے نزدیک یہ بات محقق ہو گئی کہ انسان کو اگر کامیابی چاہیے تو دوسرے نے خود کو فنا کر دینا چاہیے۔ یہ امام کی تشریح کا خلاصہ ہے۔ اب ہمیں چاہیے کہ اس بات کو سمجھے کہ امام کے اس ارشاد کے مطابق ہمیں کس میں فنا ہو جانا چاہیے۔ اپنے مانند ایک انسان میں فنا ہو جائیں تو بس ایسا ہی رہیں گے؟ ہمیں اگر فنا ہو جانا ہے اور اس میں فائدہ ہے تو انسانی کامل میں فنا ہو جانا چاہیے، اور وہ انسانی کامل پیغمبر اور امام ہیں۔ تو امام کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اپنے مرشد کامل میں ہو جائیں، لیکن تعلیم کے بغیر، تربیت کے بغیر اور عملی مشقوں کے بغیر ہم کس طرح مرشد کامل میں نہ ہو سکتے؟ آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کوئی پیشہ، کوئی فن، کوئی علم، کوئی ہنر مشق کے بغیر، کورس کے بغیر، تعلیم کے بغیر کامیاب نہیں ہے۔ دنیا کے کتنی پیشے ایسے بھی ہیں جن کو بارہا آزمانے کے باوجود، جن پر بار بار ریسرچ ہونے کے باوجود پھر بھی اس میں ریسرچ کی ضرورت باقی رہتی ہے۔ زمینداری کو دیکھیے، ایگریکلچر کو، اور ڈاکٹری کو دیکھیے، اور دوسرے پیشوں کو دیکھیے،
ہمیشہ سے ان میں ریسرچ ہوتی رہتی ہے. اسی طرح بہت ممکن ہے کہ عبادت میں بھی ترقی کی گنجائش ہو، مشقوں کی گنجائش ہو، ریسرچ کی گنجائش ہو. آج کل دنیا کے بعض ممالک میں اسی روحانی ترقی کے سلسلے میں ریسرچ ہو رہی ہے، مشقیں کی جا رہی ہیں. تو میرا مقصد ہے کہ اگر ہم نے انسانی کامل میں فنا ہو جانا ہے تو اس سلسلے کی تیاری چاہیے، اس سلسلے کی تعلیم چاہیے، کورس چاہیے، تحقیق چاہیے، یعنی ریسرچ چاہیے. عزیزان، دوسرے نے فنا ہونے کی ضرورت و اہمیت اس لیے ہے کہ بس خدا کی بادشاہی ہی ایسی ہے کہ ہر چیز گھومتی رہتی ہے، چکر کاٹتی ہے، ہر چیز خدا کی سلطنت میں روان دوان ہے. کسی چیز کو رکنا نہیں چاہیے کہ اگر کوئی چیز رکی تو اس کی ترقی نہیں. وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. کائنات و موجودات کی ہر چیز ایک دائرے پر ہمیشہ سے گردش کرتی رہتی ہے. تو انسان بھی ارتقاء کے اس دائرے پر ہر وقت گھومتا رہتا ہے اور اس کی زندگی اسی میں ہے، اس کی ترقی اسی میں ہے، اس کی پیش رفت اسی میں. صوفیوں میں جو اہل طریقت ہیں ایک بہت عمدہ تصور ہے، وہ فنا کا تصور ہے. اس طرح سے کہ وہ مانتے ہیں کہ پہل فنا فی الشیخ ہے، یعنی جو سالک ہے، جو مومن ہے اور جو عاشق ہے، اس کو سب سے پہلے مرشد کامل میں فنا ہو جانا چاہیے. جب اس کو اس پہلی فنا میں کامیابی ہو تو پھر اس کے بعد اسی کے وسیلے سے وہ فنا پھر رسول ہو سکتا ہے، یعنی پیغمبر میں فنا ہو جانا. جب وہ فنا پھر رسول میں کامیاب ہو جائے تو پھر رسول کے وسیلے سے فنا فی اللہ کی طرف آگے بڑھ سکتا ہے. فنا فی اللہ اور بقا باللہ، یہ سالک اور مومن کی منزل ہی آخرین ہے، اس کے بعد کوئی منزل نہیں ہے. جب خدا میں فنا ہو جائے اور خدا ہی میں بقا پائے تو وہ بقا لازوال اور غیر فانی ہو جاتی ہے. جیسا کہ اسماعیلی نقطہ نگاہ سے میں نے ایک حدیث قدسی بیان کی تھی، کبھی کسی مجلس میں اب میں اس کو ریپیٹ کرتا ہوں، اور وہ ارشاد یہ تھا کہ یا بنی آدم، اے ابن آدم، اتوانی، میرا کہا مان، اجعلکا حی لا تموت، تاکہ میں تجھ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ کر دوں گا کہ تو کبھی نہیں مرے گا. وغنی لا تفتقر، اور ایسی دولت کی لا یزال، ایسی دولت کی لازوال عطا کروں گا کہ تو کبھی فقیر نہیں ہو جائے. وعزیزا لا تذل، اور ایک ایسی عزت عطا کروں گا کہ تو کبھی ذلیل نہ ہو جائے. اس کا خلاصہ ہے کہ خدا بندے سے وعدہ کرتا ہے کہ وہ بندہ مومن کو خدا بنا لے گا اور اپنے سے ایک کر لے گا. یہ ارشاد اس تصور کے موافق اور مطابق ہے، اور اس قسم کی مثالیں بہت زیادہ ہیں، جیسے مونوریلزم، اور جیسے ایک دوسرے حدیث کے مطابق گنج مخفی کا پانا اور اس کا مالک بن جانا وغیرہ. تو اب آئیے جو شروع میں ہم نے بات کی تھی کہ بندہ مومن کے دل میں کس طرح نور طلوع ہو سکتا ہے، اس موضوع کی طرف لوٹ کر آئیے اور اس کو اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیجئے کہ بندہ مومن کے دل میں نور معرفت یا نوری محبت کس طرح طلوع ہو جاتا ہے. اس کی اچھی طرح سے وضاحت کریں اور اس کو اچھی طرح سے سمجھ پائیں. تو
عزیزان میں تو یہ کہوں گا کہ عاجزی ان کی ساری سب سے بڑی طاقت ہے. جس طرح آپ مانتے ہیں کہ گناہوں کی جڑ تکبر ہے تو ثوابوں کی بنیاد عاجزی ہے، کیونکہ بات دو ضد چیزوں کے درمیان ہوتی ہے. جس طرح شیطانی طاقت سب سے زیادہ خطرناک ہے، اسی طرح رحمانی قوت سب سے زیادہ مفید ہے. کچھ اس قیاس پر سوچئے کہ تکبر جتنا خطرناک ہے اس کے مقابلے میں عجز و انکساری اس قدر مفید اور سودمند ہے. یہ تو ایک منطق ہوئی، ایک دلیل ہوئی، ایک ثبوت ہوا عجز و انکساری کی تعریف میں. آپ اس کو مانتے ہیں، لیکن عجز و انکساری کس طرح حاصل کریں؟ دیکھیں، اپنی بے شمار محتاجیوں کا تصور کریں، دل ہی دل میں سوچیں کہ آپ کی کیا کیا حاجتیں ہیں، یا یہ کہ آپ اپنی چھوٹی موٹی غلطیوں کا احساس کریں. دل کو نرم کرنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے، یا یہ کہ خداوند نے کیسی کیسی نعمتیں آپ کو عطا کر دی ہیں ان کا تصور کریں. لازمی بات ہے کہ اس سے آپ کے دل کے اندر نرمی پیدا ہو جائے. میں نے کہا یا تو اپنی بے شمار حاجتوں کا تصور کریں کہ آپ کی کتنی کتنی حاجتیں ہیں اس دنیا میں اور دین کے سلسلے میں، آخرت کی طرف سے، دنیا کی طرف سے آپ کی کتنی حاجتیں ہیں. ہر حاجت کو پیش نظر رکھیں، ہر حاجت کو دل میں لائے کہ آپ کی فلان 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 حاجتیں ہیں. یا اگر مشکلات ہیں تو ان کو بھی ان حاجتوں کے زمرے میں شمار کریں. پھر میں نے کہا یا تو چھوٹی بڑی غلطیوں کا احساس رکھیں کہ انسان جائز الخطا ہے، انسان سے بھول ہوتی ہے، غلطی ہوتی ہے. اس میں بھی مومن کے لیے ایک مہربانی یہ ہے کہ مومن اپنے گناہوں کی لکڑیوں میں آگ لگائیں اور پھر اس سے ایک پاور پیدا کریں. نہیں تو میں نے کہا کہ نعمتوں کا تصور کریں کہ خدا نے آپ پر کیا کیا انعامات کیے ہیں. اور سب سے بڑی نعمت دین ہے، معرفت ہے، شناخت ہے، سچ پنتھ ہے کہ آپ کو راہ راست عطا کی گئی ہے جس پر کہ آپ گامزن ہیں. آپ مومن ہیں، آپ میں بصیرت ہے، خدا کی نعمتوں کی شناخت کر سکتے ہیں. بہت ساری نعمتیں ہیں. یا نہیں تو آپ اپنے اندر رشک پیدا کریں نیک کاموں کے لیے. پھر بزرگان دین کا تصور کریں، انہوں نے کیسے اچھے اچھے کارنامے قائم کیے. ان کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے، ان کے کارناموں کو سراہتے ہوئے، ان کے احسانات کو مانتے ہوئے آپ خود کو خداوند کے حضور میں محتاج قرار دیں. اس سے ایک جذبہ ابھرے گا، دل میں نرمی آئے. خداوند کی جب دستگیری ہو، اس کی یاری کام کرے، اس کی طرف سے تائید حاصل ہو، توفیق ملے، تو ضرور آپ کے دل کے اندر انکساری کی کیفیت جاری ہو جائے گی. وہ کیفیت آپ کو پگلائے گی، وہ کے دل کو نرم بنائے گی، جس سے کہ ایک گناہ آپ پر فنا کی کیفیت مسلط ہو جائے گی، فنا مٹ جائے. آپ اپنی صفات سے، اپنے خیالات سے کچھ لمحات کے لیے چھٹکارا پائیں گے. اس قدر خوش نصیبی ہے ان مومنین کی جو کہ کچھ لمحات کے لیے دنیا کے خیالات سے، نفس کے وسوسوں سے چھٹکارا پاتے ہیں، تاکہ وہ کچھ وقت کے لیے فنا کی کیفیت میں رہیں، نفس کے چنگل سے رہائی پائیں، شیطان ان سے دور ہٹے. پھر وہ دل کی گہرائی سے امام کی طرف توجہ دیں تاکہ ان کے دل میں نور محبت طلوع ہو جائے. نور محبت ان عزیز مومنین کے دل میں طلوع ہو جاتا ہے جو نرم دل ہے، جن کے باطن میں نیکی کا عنصر غالب ہے، جو سچے ہیں، مخلص ہیں، فدائی ہیں، عبادت بندگی اور علم کی باتوں کے دلدار ہیں.
جن کے دلوں میں شکوک و شبہات نہیں پائے جاتے، ایسے فرشتہ صفت مومنین کے دل میں نور محبت کا طلوع ہو جانا عجب نہیں۔ ہمیں ایک دوسرے پر بھروسہ ہونا چاہیے اور دینی صداقت سے ایک دوسرے سے سلوک رکھنا چاہیے۔ ہمیں بھروسہ ہونا چاہیے کہ ہم امام کے روحانی فرزند ہیں، اس کے سچے مرید ہیں، اور ہمیں تہیہ کر لینا چاہیے کہ ہم سے جو ہو سکے دنیا میں زندہ رہتے ہوئے امام کی اور اس کی عزیز جماعت کی کچھ نہ کچھ خدمت انجام دیں گے۔ یہ عہد کر لینا چاہیے، یہ وعدہ کر لینا چاہیے اور اقرار کر لینا چاہیے کہ ہم دنیا میں جو آئے ہیں اس کا مقصد کوئی کارنامہ قائم کرنا ہے، کوئی خدمت انجام دینی ہے، جماعتوں کے لیے مفید کام کرنا ہے۔ جبھی تو ہم فنا ہو سکتے ہیں اور جبھی ہمارے دل میں نور محبت کا سورج طلوع ہو سکتا ہے۔ میں نے بہت سی مجلسوں میں دیکھا ہے ایسے مومنین بھی ہیں جو اخلاص و محبت سے آسانی پگھل جاتے ہیں اور جن کے باطن میں، جن کے ضمیر میں اور جن کے دل میں نور محبت کا سورج بار بار طلوع ہو جاتا ہے۔ ضروری نہیں کہ اس سورج کے طلوع ہو جانے کے ساتھ ساتھ کچھ مادی قسم کی روشنی نظر آئے۔ آپ کو اس سلسلے میں یہ سوال نہیں ہونا چاہیے کہ اگر ہمارے دل میں نور محبت کا کوئی سورج طلوع ہو جاتا ہے تو اس دوران ہم مادی قسم کی روشنی کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ آپ اگر ایسا سوال کریں تو یہ سوال درست نہیں ہے۔ نور محبت کا جو سورج ہے اس کی کیفیت اس دنیا کے سورج سے مختلف ہے۔ اس سورج کی روشنی کچھ اور طرح سے ہے، اس کی حرارت و گرمی بھی مادی قسم کی گرمی کی طرح نہیں ہے، جدا ہے۔ یہ کہ آپ کے دل میں ایمان کی محبت پیدا ہو جاتی ہے اور اس میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، آپ کا ضمیر گواہی دیتا ہے کہ آپ کسی غیر معمولی کیفیت میں ہیں، تو آپ باور کریں کہ یہ علامت ہے اس بات کی کہ آپ کے ضمیر میں، آپ کے باطن میں نور محبت کا سورج طلوع ہو رہا ہے۔ آپ عاجزی کے سمندر میں ڈوب رہے ہیں، آپ کو عبادت و بندگی سے مزہ آ رہا ہے، آپ کو علم کی باتیں اچھی لگ رہی ہیں، آپ کو مجلس سے مزہ آ رہا ہے، آپ کو سکون مل رہا ہے، آپ کو تسکین حاصل ہو رہی ہے، آپ کو غیر معمولی قسم کی لذت محسوس ہو رہی ہے، تو یہ نور محبت کے سورج شروع ہو جانے کی علامت ہے۔ یہ منزل کی نشاندہی ہے، یہ بشارت ہے، خوشخبری ہے کامیابی کی۔ آپ چلتے رہیے، آپ کو مبارک ہو، آپ کو ایسی کیفیت مبارک ہو، آپ خوشاں رہیں اور بھی اس سمندر میں ڈوب جائیں اور ڈوبتے رہیں۔ بڑا لطف آئے گا، بڑی خوشی حاصل ہوگی اس سمندر کی تہوں میں جانے سے اور ڈوب جانے سے، اور یہی کامیابی کی ایک علامت ہے۔ تو عزیزان من، عاجزی سب سے بڑی طاقت ہے، فنا سب سے بڑی طاقت ہے۔ مادی طور پر بھی آپ نے یہ دیکھا ہے اور تجربہ کیا ہے کہ کسی چیز کے فنا ہو جانے سے ایک غیر معمولی طاقت پیدا ہوتی ہے۔ کسی چیز کے جل جانے سے، کسی چیز کے گرمانے سے، کسی چیز کے پھٹ جانے سے، کسی چیز کے تبدیل ہو جانے سے ایک غیر معمولی قسم کی طاقت کا ظہور ہو جاتا ہے۔ یہ سب کچھ فنا کا کرشمہ ہے، یہ سب کچھ فنا کا معجزہ ہے۔ اس لیے آپ چاہیں کہ آپ کے دل میں، آپ کے باطن میں حقیقی محبت کی روشنی پیدا ہو جائے، تو اس کے لیے آپ عاجزی سیکھیں
आजिजी का इंकिसारी का दर्स लें, आदाब का दर्स लें और हकीकत इश्क मोहब्बत का दर्स लें, ताकि आप खुद को एक बरतर हस्ती में फना करने में कामयाब हो। और इमाम ने मुख्तसर अल्फाज में ये चाहा है कि वो खिताब सब दुनिया वालों से, इमाम जो बात सब दुनिया के दानिश्वरों से करे और सब दुनिया वालों को इमाम मुखातिब करे, तो वो बात इस लिहाज से बहुत ही मजबूत होगी, वो एक चैलेंज की हैसियत से होगी कि इमाम ने सब दुनिया वालों को ऐलान करके बताया कि देखो नजात का रास्ता यही है कि इंसान को अपने से एक बरतर हस्ती में फना हो जाना चाहिए। इस इरशाद में एक तरफ से इस्माइली मजहब की तस्दीक को तायीद है और फिर दूसरी तरफ से इसमें चैलेंज भी है कि यही बात सही है, और तीसरी तरफ से इसमें ये तस्दीक भी है कि जिन जिन मज़ाहिब में ये तस्वुर है वो दूसरे तीसरे चौथे दर्जे में सही है। तो इस्माइली मजहब का तस्वुर यही है। अगर इस्माइली मजहब में सबसे ऊंचे दर्जे में मोनोरियलिज्म है तो वो ठीक है, लेकिन मोनोरियलिज्म के मकाम तक खुद को पहुंचा देने के लिए भी तो कोई जरिया चाहिए। मोनोरियलिज्म सिर्फ खुश्क बातों से हासिल नहीं होता, उसके लिए भी अमल चाहिए। और आप देखते हैं आज जब हम मोनोरियलिज्म की बातें करते हैं तो उस वक्त अफराद के दिल में तरह तरह के ख्याल गुजरते हैं। कोई तो ये सोचता है कि इन कमजोरियों के बावजूद हम खुदा कैसे हो सकते, ये तो कमजोरी की बात हो गई। अगर ऐसा मोमिन अपने मौजूदा मकाम को छोड़ के एक बाला मकाम पर खुद को पहुंचाए तो ये बोझ उसको निस्बतन हल्का हो जाएगा, और निचली सतहों पर इस ख्याल का आना सही है। जब वो इन चीजों को नहीं समझते हैं तो कहेंगे कि इतनी कमजोरियां, ऐसी खामियां, इतने सारे गुनाह, फिर खुदा तो कहेंगे कि खुदा को तो इन चीजों से क्या निस्बत। वो अपनी लेवल के मुताबिक सही कहते हैं होंगे, लेकिन जैसे जैसे वो खुद को इल्मी तौर पर, इरफानी तौर पर और जिक्र इबादत के वसीले से ऊंचा करेंगे, वैसे वैसे ये बात उनको आसान नजर आए। तो अज़ीज़ान मिन, बंदे मोमिन के कल्ब में सफाई उस वक्त आ सकती है जबकि वो अपने आंसुओं के पानी में दिल को, ज़मीर को पाक और पाकीज़ा बनाए। इसके बाद ज़मीर की पाकीज़गी बहुत मुश्किल है, बातिन की पाकीज़गी बहुत मुश्किल शय है। अज़ीज़ान मन, कामयाबी का राज ये है कि मोमिन हर वक्त खुद को खुदा के सामने आजिज और मोहताज करार दें, बहुत ही आजिज, और बार बार खुद को वो फना करे, नजरियाती तौर पर फना करें, जिक्र इबादत के वसीले से खुद को बार बार फना करें, गिरफ्तारी के जरिए से खुद को फना करें, ताकि वो मौजूदा मंजिल को छोड़ के अगली मंजिल में रसा हो सके। ये कामयाबी है। और अज़ीज़ान मिन, दिल में पाकीज़गी होनी चाहिए और यकीन होना चाहिए। हम अब कुछ लम्हात के बाद यकीन पर भी बातचीत करेंगे। और देखिए, सोचिए कि मोमिन की कमजोरियां क्या हैं। खुद सोचिए, अपनी कमजोरियों पर निदामत उठाए तो अच्छी बात है। देखें कि शुरू में क्या हुआ था, आदम और इब्लीस के दरमियान क्या किस्सा हुआ था। वो मुख्तसर किस्सा आपको याद है, आपने सुना है, पढ़ा है कि इब्लीस को अपनी इबादत का फख्र था और आदम को अपने गुनाह पर नदामत थी। इसकी मंतिक ये बनी कि इब्लीस को ऐसी इबादत ने फायदा नहीं दिया जिसमें कि फख्र था, और आदम को उस गुनाह ने खिलाफत का ताज पहनाया जिसमें तौबा का उन्सुर था, जिसमें कि नदामत थी।
जिसमें कि सर्द सर्द आहें थी और गर्म गर्म आंसू थे, ऐसे गुनाह ने आदम को जमीन का खलीफा बनाया और इब्लीस की खुश इबादत ने उसको जहन्नम में झोंक दिया। ये फर्क है। इसलिए आजिज़ी जो है, तवाज़ु जो है, वो बहुत अच्छी सिफत है मोमिन की। खुदावंद आलम ने कुरानी हकीम के अंदर बहुत वाज़ेह अल्फाज में ये फरमा दिया है कि वो उनको नहीं बख्शेगा जो खुदा के साथ शिर्क करते हैं, खुदा का कोई शरीक ठहराते हैं। इस एक गुनाह को वो नहीं माफ करेगा और बाकी सब गुनाहों को वो माफ करेगा। अब इस शिर्क के बारे में मुसलमान के जितने फिरके हैं वो इख्तिलाफ करते हैं, वो शिर्क एक दूसरे पर डालने के लिए कोशिश करते हैं। हर फिरका अपनी तरफ से ये कोशिश करता है कि वो मुशरिक नहीं है, मुवाहिद है। मुवाहिद बेमानी खुदा की तौहीद मानने वाला है, खुदा को एक मानने वाला, खुदा की तौहीद का जानने वाला है। और मुशरिक वो जो किसी चीज को, किसी शय को या किसी मौजूद को खुदा के साथ शरीक ठहराता है, वो मुशरिक। दूसरे लोग ये कोशिश करते हैं कि इस मालूम को मुशरिक करार दें, लेकिन हमारे बुजुर्गान दीन ने शिर्क की वजाहत की है और उन्होंने अच्छी तरह से समझा दिया है कि शिर्क की क्या हकीकत है, शिर्क किसको कहते हैं, इस चीज को कहते हैं। बुजुर्गान दीन ने इरशाद फरमाया है कि दुनिया में कोई ऐसा मजहब हो सकता है जो पहले खुदा को माने और फिर उसके साथ साथ ये भी कहे कि खुदा के अलावा ये भी है जो खुदा के बराबर की चीज है, खुदा के बराबर की ताकत है या खुदा जैसी हस्ती है। ऐसा मजहब कोई नहीं है। इसलिए कि जो भी खुदा को खुदा मानता है तो वो उसको सबसे आला और बरतर मानता है, तमाम औसाफ कमाल के साथ खुदा को मानता है। तो फिर उसके साथ किसी दूसरे को शरीक ठहराने का सवाल ही खत्म हो जाता है, क्योंकि खुदा का तस्वुर ऐसा तस्वुर है कि खुद बखुद उसी तस्वुर में सारी अच्छी सिफात आ जाती हैं और खुदा इस तस्वुर में वाहिद यक्ता करार पाता है, बेनियाज करार पाता है। फिर उसके बाद शिर्क कैसे? इस मंतिक के बाद बुजुर्गान दीन ये फरमाते हैं कि खुदा के दर्जे में कोई ऐसी बात तो नहीं होती है, ये बात असलन इमाम के दर्जे में होती है। मसलन इमाम को छोड़कर किसी और को इमाम तस्लीम कर लेने, ये शिर्क की महज है। चुनांचे कुरान की तावील की रोशनी में यही बात सही है और दुरुस्त है कि गैर इमाम को तस्लीम कर लेना शिर्क है। और वैसे भी कुरान के अंदर जो इस सिलसिले में इरशाद फरमाया गया है उसकी रोशनी में देखें तो यही पता चलता है कि बेशक गैर इमाम को तस्लीम करना शिर्क है और यह एक ऐसा गुनाह है जो कि माफ नहीं होता है और उसकी मुख्तलिफ वजहें हैं। एक मिसाल इस सिलसिले में मैं आपको बयान करता हूं। मसलन ज़माना रसूल में ये था कुरान की रोशनी में कि मोमिनीन का पाक हो जाना इस बात पर मुनहसिर था कि पैगंबर उन पर अल्लाह की आयात पढ़ें और उनको हिकमत सिखाकर उनको पाक करें। ये था मोमिनीन को पाक करने का तरीका। अब रसूल के बाद हमारे नजरिए के मुताबिक इमाम बरहक जानशीन है और अगर कोई शख्स इमाम के दामन से हाथ छोड़ता है तो जाहिर बात है कि वो पाक और पाकिज़ा नहीं होता है। इसलिए कि जिस तरह रसूल अपने वक्त में मोमिनीन को पाक और पाकिज़ा बना लेता था, इसी तरह रसूल के बाद मोमिनीन की पाक और पाकिज़गी का इन्हिसार इस बात में है कि वो इमाम के लिए कायल हो जाए, खुद को इमाम से वाबस्ता कर दें ताकि इमाम बेहैसियत जानशीन पैगंबर के मोमिनीन को इल्म हिकमत से पाक और पाकिज़ा बनाए। और जो लोग ऐसा नहीं करे तो जाहिर है कि वो इस पाकिज़गी से रह जाएंगे, उनके गुनाह माफ नहीं हो जाएंगे।
پاک اور پاکیزہ ہونے کے کیا معنی؟ دنیا کی ظاہری نجاست پانی سے دھل جاتی ہے، لیکن جہالت و نادانی اور گناہوں کی نجاست علم حکمت سے دھل جاتی ہے۔ آپ قرآن میں دیکھیں، اور ابھی میں نے اشارہ کیا کہ پیغمبر اپنے زمانے میں مومنین کو علم و حکمت سے پاک اور پاکیزہ بناتا تھا۔ تو اس میں ایک طرف سے یہ بات آ گئی کہ مشرکین کو جو معاف نہیں کیا جاتا ہے اس کی توجیہ یہ ہے کہ وہ اس وسیلے سے الگ ہو جاتے ہیں جو کہ پاک و پاکیزگی کا وسیلہ ہے، یعنی ایمان۔ اور مومنین کے جو گناہ معاف ہوتے ہیں اس کے معنی یہ ہوئے کہ امام ان کو علم و حکمت کے پانی سے پاک اور پاکیزہ بناتا ہے۔ یہ ہوئے شرک کے معنی اور اس کے اسباب کہ کیوں مشرکین کے گناہ معاف نہیں ہوتے ہیں اور کیوں اس کے برعکس جو ہیں ان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یعنی موحدین جو خدا کی توحید ماننے والے ہیں۔ تو جس طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا کی معرفت امام کی معرفت میں ہے، اس طرح ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ خدا کی توحید امام کی توحید میں ہے۔ معرفت کا نتیجہ توحید ہے۔ جب فرمایا گیا کہ مومن کی اپنی شناخت خدا کی شناخت ہے تو یہ بات درست ہے کہ اسی میں خدا کی توحید بھی آتی ہے۔ بہرحال ہمارا موضوع یہ تھا کہ ہم کچھ وضاحت کریں کہ کس طرح مومن کے باطن میں نور محبت کا سورج طلوع ہو جاتا ہے۔ اس کی یہ وضاحت ہے کہ مومن اپنی ایسی ساری امیدوں کے ساتھ تصور کریں کہ یہاں رحمت کی کتنی امکانیت ہے، اور مومن اپنی سستی سے اس رحمت سے کس قدر کوتا رہا ہے، نہ رسا رہا ہے۔ یہاں امام کے حضور میں کتنی دولت ہے، کتنے خزانے ہیں، اور مومن اپنی غفلت و نادانی کی وجہ سے کس قدر مفلس ہے، اس کا تصور کریں تو پھر نتیجے کے طور پر میں سمجھتا ہوں کہ مومن کے دل کے اندر ایک رقت و نرمی پیدا ہو جائے گی، اور وہ ضرور آنسو بہانے پر یا کم سے کم دل کو نرم کر دینے پر مجبور ہو جائے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس کے باطن میں امام کی محبت کا سورج طلوع ہو جائے گا۔ اور جیسا کہ میں نے کہا، اس سورج کی روشنی ایسی نہیں ہے کہ وہ ظاہری روشنی کے قیاس پر ہو، وہ تو ایک الگ روشنی ہے، وہ باطنی روشنی ہے، اس کی کیفیت، اس کی حرارت، اس کی تپش، اس کی کرنیں الگ ہیں۔ بہرحال جب بندہ مومن اپنے آپ کو عبادت و بندگی میں گرماتا ہے تو وہ یقین کرے کہ اس وقت اس پر امام کے نور کا سورج طلوع ہو جاتا ہے۔ ہمیشہ جماعت خانے میں، محفل میں، عبادت کے وقت، اصول علم کے دوران، بہت سے مواقع میں جب وہ دعا گزارتا ہے، جب وہ اپنے خداوند کے حضور میں سجدہ ریز ہو جاتا ہے تو یقیناً اس پر امام کے نور کا سورج طلوع ہو جاتا ہے۔ میں یہ چاہتا تھا کہ آپ سب کی روحانی قوت سے استفادہ کروں اور آپ کو گفتگو کے مرکز کی طرف توجہ دلاتے ہوئے آپ کی روحانی طاقت کو کھینچوں اور اپنی زبان سے اس طاقت کا یعنی مجموعی طاقت کا مظاہرہ کروں، چونکہ میں نے بارہا اس کے لیے آزمایا تھا، اس میں کامیابی ہوئی تھی، اور اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کامیابی ہے۔ یعنی میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ایک مخلص مومن گفتگو کرتا ہے یا کہ روحانی شخص علم کی باتیں بتلاتا ہے تو اس وقت مجمع میں جو مومنین بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور جو افراد حاضر ہوتے ہیں ان کی روحانی طاقت بھی اسی طاقت کے ساتھ مل کر کام کرتی ہے۔ یہ میرا ایمان ہے، یہ میرا تجربہ ہے، یہ میرا یقین ہے۔ تو اس محفل کے اندر میں سمجھتا ہوں ایسے افراد بیٹھے ہیں جو سچے مومن ہیں،
جو حقیقی ہیں، جو علم کے قدردان ہیں، جو ہر طرح سے مخلص ہیں اور امام کے سچے عاشق ہیں، تو ایسے میں بولنے والا ان کی روحانی طاقتوں کو کھینچنے میں کامیاب ہو جاتا ہے. اور یہی میں کہنا چاہتا تھا. اب مجلس کے دوسرے مرحلے کا آغاز ہوتا ہے، وہ بھی علمی گفتگو پر مبنی ہے. اس میں اور کچھ